کل یہ سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی ایک بات بڑی مشہور کی جا رہی ہے کہ گھروں میں قرآن کریم کھولیے، سورہ بقرہ کھولیے، اس میں آپ کو ایک بال نظر آئے گا، وہ بال سرکار علیہ السلام کا ہوگا، اس کو پانی میں ملا کر آپ پی لیں تو کرونا وائرس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کو خواب آئی تھی، ان کو یہ بتایا گیا تھا، پھر وہ کسی بندے کے خواب میں آئی۔ بعض کہتے ہیں جی ایک بندے کو سرکار علیہ السلام کی ہی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، خود سرکار نے فرمایا کہ یوں کرو، میرا بال میں نکال کر یوں کر دینا۔ اب بہت سے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل کیا، ٹرائی کیا تو ان کی قرآن کریم میں بات نکلے گی، انہوں نے باقاعدہ پانی میں اس کو گھول کے پیا بھی، تو لوگ اس حوالے سے تشویش کا شکار ہیں کہ یہ کیا بات واقعی صحیح ہے یا غلط ہے، کیا کریں؟ تو دیکھیے اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایسی باتوں پر شرعی طور پر عمل کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہوتا۔ یہ باتیں آج نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے ایسی باتیں کئی شکلوں میں، مختلف شکلوں میں نکل کر لوگوں میں پھیلتی رہتی ہیں۔ یہ آج کوئی نئی ایجاد نہیں، تو لہٰذا ایسی باتوں پر عمل کرنا شرعی طور پر کوئی بھی لازم و ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے بال نکلے ہیں تو ان کا کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ویسی غذائیں اتنی ناقص ہیں اور صابن اتنے عجیب و غریب قسم کے ہیں اور پروڈکٹ اتنے ادھورے سے ہیں، وہ ایسے انسانوں کے بال بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں تو انسان کو اپنے بال جھڑ کے اس میں گر جاتے ہوں گے، تو یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بال نکلے بھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی بات سچ ہے تو بہت سارے لوگوں کے بال نہیں نکلے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ اگر بات واقعی سچ ہے تو پھر ہر بندے کے قرآن کریم سے بات نکلنا چاہیے، لیکن کئی لوگ ہیں وہ بات نہیں نکلے، تو اسے بھی کہنا یعنی کہ نکلے ہیں تو اس لیے بات سچی ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ ہے کہ شیطان ایک بات جو ہے وہ تم لوگوں میں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے، لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس بات کی ابتدا کرنے والا کون ہے۔ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، بتائیے یہ جو بات ہے کہ قرآن کریم کو کھولو اور بات نکلے گا، بتائیے یہ اس کا جو اصل اوریجن ہے، پہلا بندہ ہے کون؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ یہ بات بس پھیلی ہے، ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اصل اس بات کا پیدا کرنے والا کون ہے، یعنی اس بات کو شروع کرنے والا کون ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے لوگ ایک بات سنتے ہیں پھر اس بات کو بھی نہیں آگے ٹرانسفر نہیں کرتے، اس میں کئی رد و بدل کرتے ہیں، مائنس پلس کرتے ہیں، کچھ ملاتے ہیں، کچھ گھٹاتے ہیں، وہ بات آگے جب اینڈ تک پہنچتی ہے تو اس بات کی شکل و صورت ہی بدل جاتی ہے۔ اب اللہ عالم کی بات کہاں سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، وہ اصل واقعہ کیا ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ اندھا دھند اس پر جناب وہ عمل کیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ کنفیوز ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اس بات کو بھی سرکار علیہ السلام کا بال مبارک کہلا دینا یہ بھی ایک بہت بڑی جرأت کا کام ہے۔ وہ پھر اتنے سارے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ برآمد ہو رہے ہیں، یہ بھی وہ بڑی جرأت کا کام ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لہذا ان باتوں پر عمل کرنا شرعی طور پر کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔